إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی زندگی لمحات کا نام ہے. یہ پل، یہ لمحے، یہ گھڑیاں جتنی مرضی آسانی میں ہوں، کیف میں ہوں، خوشیوں میں ہوں، شہنائیاں بج رہی ہوں، لوگ مستی میں ہوں، یہ پل پھر بھی گزر جاتے ہیں. دکھ ہوں، مصائب ہوں، آلام ہوں، بلیات ہوں، مصائب در مصائب ہوں، بیماریاں ہوں، اور یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اب بھی موت، اب بھی موت، اور اب بھی مرنے والے نہیں بچیں گے. وقت پھر بھی گزر جاتا ہے. 2020 کو دیکھیے، بڑی بڑی امیدیں لے کر کے دنیا اس میں داخل ہوئی. معاشی مسائل بنے، معیشت کی تنگ دستیاں دیکھی گئی، لوگ کھانے پینے کو ترس کے رہ گئے، چولہے بند ہوئے، بیماریوں نے، وباؤں نے، بلیات اور آفات نے، مصائب نے گھیرے میں رکھا. لیکن وقت تھا، گزر گیا. وقت خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، گزر تو جانا ہی ہے. لیکن یاد رہے، یہ دنیا ہے، یہاں لذات میں گزرا ہوا وقت وہ جب بیتا ہے تو وہ لذتیں اب نہیں رہی، لیکن ان کا نتیجہ باقی ہے. وہ جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں. اور اگر آزمائشیں آئیں، مشکلیں آئیں، دکھ سہے، وقت وہ بھی بیت گیا ہے. اسی طرح نیکی کرنے کے راستے میں جتنی مشاکل، جتنے مسائل، جتنی پرابلمز ہیں، وقت وہ بھی گزر جاتا ہے، لیکن نتیجہ برقرار ہے جزا کی شکل میں. حضرات، یہ جو سال گزرا، اس کے بارے میں امت مسلمہ کی ایک رائے ہے کہ یہ غیر مسلموں کا سال ہے، ہمیں اس کے اوپر مبارکباد دینے یا اس کے اوپر کوئی وش کرنا وہ مناسب نہیں ہے. نقطہ نظر ہے.
سال قمری ہو یا شمسی ہو، بات چاند کی ہو یا سورج کی ہو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج بھی رب کی نشانی ہے اور رب کا ہے، یہ چاند بھی رب کی نشانی ہے اور اللہ کی پہچان ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند کی 28-29 منزلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ گم ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، باریک ہلال بنتا ہے، مشکل سے دوربینوں سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے آدھا ہوتا ہے، پھر مکمل ماہ تمام بنتا ہے، بدر کہلاتا ہے۔ یہ ہلال سے بدر کا سفر اور بدر سے پھر زوال کا سفر اور پھر ہلال بن کے نظروں سے اوجھل ہونے کی یہ منازل کی کیفیتیں کیا ہیں؟ یسألونک عن الاہلہ، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی، انہیں بتا دیجئے کہ یہ ہمارا کیلنڈر ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ سورج کئی جگہوں پہ کئی مہینے، کئی دن، کئی ایام نہیں چڑھتا، لیکن چاند اپنا جوبن دکھاتا ہے۔ امت مسلمہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب نے کیلنڈر کے لیے ہجرت کو چنا اور قمری مہینوں پہ بنیاد رکھی۔ سورج کے ساتھ یہ سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، دنوں کی گنتی، یہ بھی اللہ کی اسی دھرتی پر ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں جوڑا گیا ہے۔ صبح اور شام کا تصور سورج سے جڑا ہوا ہے، ہاں فرق ہے تو ایک آدھی رات کا ہے۔ قمری مہینوں میں ابتدا رات سے ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتے مغرب کے ساتھ رات پہلے آتی ہے، اگلا دن گنا جاتا ہے۔ جیسے آج جمعہ ہے تو جو رات گزری ہے اسے ہم جمعہ رات کہتے ہیں، وہ جمعہ کی رات ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا دن ہفتہ آئے گا، رات پہلے آئے گی، جبکہ سورج کے حساب سے رات 12 بجے۔ یہ ایام کا فرق، یہ دنوں کا فرق، یہ مہینوں کا فرق، دونوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، پہچان ہے۔ باقی اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے کلچر کو دین اور دنیا میں سلامت رکھنا، سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو اور رب کے دین کو لے کر کے چلنا، وہ قمری ہو یا شمسی ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آج کی رات، جب ابھی اس وقت دنیا میں آدھی دنیا رات کو فیس کر رہی ہے، جب ہم دن میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اس وقت بھی رات ہے، اور ہمارا مغربی ایریا یہ رات کو دیکھ رہا ہے، مشرق نے رات دیکھ لی ہے۔ باقی جو امت مسلمہ ہے انہوں نے اس رات کو اپنے حق میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں۔ یا ایھا المدثر، جنہیں کہا گیا تھا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، انہی کو یوں بھی آواز دی گئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ نے رات کیسے گزارنی ہے، رات گزارنے کا پورا ڈھنگ دیا گیا ہے۔ ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہمارے دن یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو یہ دنیا کا حسن ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے دنیا جس طرح سال کے اختتام پر اور سال کے آغاز میں آدھی رات پچھلے سال کا آخری حصہ، آدھی رات اگلے سال کا آدھا حصہ، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ جو کچھ خرافات، رسومات، اپنے تہوار اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے جو انسان خوشیاں سمجھ رہا ہے،
در حقیقت ان کے صلے، ان کے انجام، ان کی سزا اگر برے ہیں تو وہ باقی ہیں، مگر پورے سال کی، پوری پچھلی زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو انسان ہونے کے ناطے دیکھنا ضروری ہے۔ حضرات یہ مت بھولیے گا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، جنت ملی ہوئی چھن جاتی ہے، اللہ توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اقرار کے لیے الفاظ اور کلمات، رب کی بڑائی اور کبریائی، خالق اور مخلوق کا تعلق سکھایا گیا۔ وہ تعلق آپ کا اور ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ پہ مصر رہنا یہ بڑا جرم ہے۔ جرم کی دنیا میں کود جانا، خطا ہو جانا، نسیان ہو جانا، یہ بھول چوک کے معاملے اللہ تعالیٰ اگر اس پہ اصرار بندہ نہ کرے تو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ اقرار کرے اور لوٹے۔ آج ہم کتاب اللہ سے توبہ کا تصور، گناہ کے سمندر اور توبہ کی کشتی کس طریقے سے وہاں سے انسان کو کامیابی سے گزار کے اس پار کنارے لگا دیتی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، آپ کی سیرت طیبہ سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جرم ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ہم اس پہ اصرار کرنے والے نہیں، بلکہ اعتراف جرم، اقرار گناہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو کے توبہ کی باہوں میں آئیں، تاکہ اللہ کی مغفرتیں ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیں۔ حضرات، کتاب اللہ کا تصور توبہ اور اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا، بندوں کو بخشنا اور معاف کرنا، اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب سورۃ الانعام، میں نے باقی بھی صورتیں تھی لیکن سورۃ الانعام کو آغاز میں اس لیے دیکھا کہ ہمارے وجود میں اللہ نے شہوات کئی طرح کی رکھی ہیں، خواہشات بے شمار قسم کی ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر جانوروں والی کیفیت، حیوانی کیفیت، شہوات اور ملذات، اس میں کوئی ہماری لگام نہیں رہتی اور جنگل کے جانوروں کی طرح ہم ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں ان پہ غلبہ پانا مشکل ہوتا ہے۔ پالتو جانور ہو، آپ ایک اشارے سے، ایک جملے سے، ایک آواز سے، یا کسی رسی سے یا لگام سے اس کو آپ باندھ بھی سکتے ہیں، کور بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر جانور جنگلی ہو، اس کے سامنے گاڑیاں بھی کھڑی ہوں، انسان محفوظ بھی ہو، تو پھر بھی ایک خدشہ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر جہاں جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انسان کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کی جا سکتی، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیے ہیں، جیسے ان اللہ حرم الظلم علی نفسی، انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، معمولی سا ظلم، زیادتی بلا وجہ، انسان کی کرتوتوں اور اعمال کے بغیر اس کی پکڑ، اللہ نے یہ نہیں رکھی ہے، اللہ نے یہ نہیں رکھی۔ یہ تو تھا اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، اپنے اوپر رب نے واجب کیا کر دیا ہے، لکھ کیا دیا ہے، کتب ربکم، تمہارے بنانے والے نے، پالنے والے نے،
تمہاری پرورش کرنے والے نے، تمہیں روٹی روزی دینے والے نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اور بھائیو، اس کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ نے ایک رحمت جو ہے اس کے 100 حصے کیے ہیں، 100 حصے رحمان ہونے کے ناطے، اس میں سے 99 حصے اپنے بندوں کے لیے رکھ لیے ہیں۔ کتب ربکم، یہ ہے تمہارے رب کا لکھنا، اور یہ ہے اعداد و شمار، اور یہ ہے نسبت اور ریشو۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی، علی نفسہ ہی الرحمہ۔ 99 حصے کس کو دینے ہیں؟ اپنے بندوں کو دینے ہیں۔ جہاں کوئی پھنس جائے گا، جہاں کوئی جرم کی دلدل میں دھس جائے گا، جہاں اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چانس پہ چانس دیتے آئیں گے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک ماں، اس کے بچہ قید ہے، وہ بھی قیدیوں میں آئی ہے، بچہ چھن گیا ہے، چھاتیاں دودھ سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ پریشانی کے عالم میں اس کی نظریں بچے کو تلاش کر رہی ہیں، اور اچانک اسے اپنا بچہ نظر آتا ہے، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ تو محبوب نے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، یہ ماں اگر اس کا بس چلے تو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہنے لگی محبوب، صحابہ نے جواب دیا، اگر اس کا بس چلا تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے۔ کہا، لوگو، تمہارا رب للہ، سنیے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ارحم من ہذی، اس عورت سے کہیں بڑھ کر کے مہربان ہے۔ 99% رحمتوں کے حصے تمہارے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ تمہیں آگ میں نہیں جلانا چاہتا۔ اور یہ جو ماں کو حصہ ملا ہے، یہ رحمت کی تقسیم کیسی ہے؟ یہ صرف رحم کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ نے وہ جو 99 میں سے ایک حصہ دنیا پہ اتارا تھا، اس میں سے دنیا جہان کی مائیں، جانوروں کی ہوں، انسانوں کی ہوں، حیوانوں کی ہوں، جنات کی ہوں، ان کے رحم کے اندر اس بچے نے جو وقت گزارا ہے، وہ محبتیں، وہ خون، وہ انسان کے وجود کا وجود سے جو تعلق جڑا ہے، اس بنیاد پہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دیتی۔ وہ 1% رحم کا رشتہ، اور خطائیں، جرم 99% رب کا رحمان ہونے کے ناطے رحمتوں کا حصہ پڑا ہوا ہے۔ وہ آپ کے لیے بھی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے۔ اور یہ ہے وہ جو اللہ نے لکھا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کیا ہے رحمت؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے کسی سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو برا ہو اور غلطی میں ہو جائے، لا علمی میں۔ یہاں سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، جو کام جان بوجھ کے کیا جائے، بالتکرار کیا جائے، بالاصرار کیا جائے، جہرن کیا جائے، ضد میں کیا جائے، مقابلے میں کیا جائے، دوہرا کے کیا جائے، اعلانیہ کیا جائے، وہ شخص اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ غلطی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت سے الخطأ والنسیان، جو کام کیا ہو اور غلطی سے ہو گیا ہو، جو کام نہ کیا ہو اور بندہ بھول گیا ہو، یا کسی نے مجبور کر کے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جبر کر کے کروایا ہو، معاف کیا ہے، لیکن ایک بندے سے لا علمی میں کام ہو گیا، جرم کر بیٹھا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا، لوگوں جس نے برائی کی ہو لیکن شرط بجہالہ، غلطی سے، لا علمی میں، جہالت کی بنیاد پہ ہوئی ہو، ثم تاب من بعدی، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اس کے بعد توبہ کر لے۔ حضرات محدثین نے، مفسرین نے، علماء و فقہا نے توبہ کی 10 شرطیں بیان کی ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان شرطوں کو مد نظر رکھا جائے کہ سب سے پہلے غلطی کو غلطی سمجھے، جرم کو جرم کہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جرم کو جرم ہی نہیں مانتے۔ اچھا یار کر لیا تو کیا ہوا، ساری دنیا بھی تو کر رہی ہے، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ اچھا یار کیا ہو گیا، اتنا بھی کیا ہے، اللہ نے نفس لگایا کیوں تھا؟ سارا معاملہ تقدیر پہ ڈالا جاتا ہے، قسمت کے اوپر کمندیں پھینک دی جاتی ہیں۔ نہیں، تقدیر اور قسمت بنانے والے کو برا نہیں، اللہ کی برائی نہیں، رب کو اس حوالے میں لا کے شامل کرنا کہ یہ معاملہ رب کا ہے نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟
रब्बना ज़लमना अनफुसना, गुनाहों के बावजूद हमें जिंदगी देने वाले, तेरे हाथ में मौत थी, मलकुल मौत थे, मौत के फरिश्ते भेज के जुर्म के पल अगर सांस अलग कर देता तो क्या कर लेते, हम बोल नहीं सकते थे। अल्लाह तूने फिर भी बोलने की तौफीक दी, तूने वजूद अता किया, जिंदगी दी। रब्बना, अल्लाह गुनाह के बावजूद तूने रोटी रोजी बंद नहीं की, अल्लाह मेरा रिज़्क बंद नहीं किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह कोई उज़र भी नहीं, कोई बहाना भी नहीं, कोई एतराज भी नहीं, कोई नुक्ता चीनी भी नहीं, कोई हाशिया नशीनी भी नहीं। जो हुआ है हमसे हुआ है और गलती हुई है, हमने जुल्म किया है। हजरात ये आदत बनाइए, आज साल का आगाज भले वो इस्लामी हो, भले वो ये कमरी पहलू से हो या शमसी एतबार से हो, आगाज जनवरी से हो, इख्तिताम दिसंबर पे हो, दिन तो सारे रब के हैं, वक़्त तो सारा अल्लाह का है। और मुहर्रम से हो या वो जिल हिज्जा पे जाकर के खत्म हो, दिन भी अल्लाह के, रातें भी अल्लाह की। वो मालिकुल मुल्क, बादशाहतें उसी की। इन्हीं अय्याम में लैलो नहार में हमसे जुर्म होते हैं, और जुर्म करके दलेर बन जाना ये आज आपकी और मेरी आदत बन चुकी है। अपने नफस से भी बाहर, बर्तन से भी बाहर, औकात से भी बाहर, और ललकारने लगते हैं तो रब को ललकार देते हैं, एतराज करने लगते हैं तो रब को भी मुआफ नहीं करते। अगर नहीं एतराज कर पाते तो अपने पे नहीं कर पाते। खुद को बुरा कहना हमारे बस की बात नहीं रही। अल्लाह ने गलत किया है, रब ने गलत किया है, मां बाप बुरे दे दिए, औलाद बुरी दे दी है, रिश्तेदार गलत दे दिए, मुझे पाकिस्तान में पैदा कर दिया है, किसी और मुल्क में कर देता, उसका क्या जाता था। नहीं, जहां भी पैदा किया है जमीन अल्लाह की है। इसी जमीन पे बड़े बड़े नामवर पैदा हुए हैं, बड़े लोगों ने इज्जतें कमाई हैं, दीन कमाया है, दुनिया भी कमाई है। लिहाजा पहली बात के इसरार नहीं, इकरार किया जाए, अकड़ नहीं, झुका जाए, इनाबत, लिल्लहियत, आजजी, अपने अंदर एक झुकाव की कैफियत, अल्लाह के साथ इनाबत, कुनूत, अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। नमाज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? कभी सोचा? क्योंकि नमाज के अंदर हम जब हाथ उठाते हैं, रफुल यदैन करते हैं, सरेंडर होते हैं, अल्लाह के सामने हैंड्स अप हो जाते हैं, पता है नजरों को कहां रखने का हुक्म है? सजदे की जगह। वो झुकी झुकी सी नजरें, अल्लाह जितना मर्जी गंदा हूं, तेरा बंदा हूं, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हूं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। कभी कोई ऐसी नमाज पढ़ कि शऊर भी हो, कैफ भी हो, गुनाहों की लड़ी भी हो, आंसुओं की झड़ी भी हो, तौबा की बाहें हों, रब की रहमतें हों, उम्मीद का चप्पू हो और गुनाहों का समंदर हो, और फिर बंदा बोले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा, मैं मुजरिम, मैं खताकार, सियाहकार, गुनाहकार तेरी दरबार में हाजिर होकर नजरें झुका के खड़ा हूं। अल्लाह जो चाहे वो कर दे, लेकिन वह भी हमदिका, तू जो भी करता है तेरा मुआमला काबिल तारीफ होता है। तू रहमतें करने वाला, इकरार करने वाले बने, मानने वाले बने, जुर्म को तस्लीम करने वाले बने। जब बंदा ये तस्लीम कर लेता है, सुम्मा ताबा मिन बादिही, गलती से किए हुए इस जुर्म के ऊपर तौबा करके, इकरार करके, नजरें झुका के, शर्मिंदा होके गुनाह को तस्लीम कर ले, रब्बना ज़लमना अनफुसना, और खुद को मुजरिम की हैसियत से पेश कर दे। हजरात मैंने देखा है इश्तिहारियों में और खुद को पेश कर देने वालों में दुनिया के अंदर भी फर्क किया जाता है। इश्तिहारी है, अकड़ गया है, अना पे है, जिद पे है,
بھاگ گیا ہے، باغی بن گیا ہے، طاغی ہو گیا ہے، طغیانی اور سرکشی میں آ گیا ہے، انجام کچھ اور ہوتا ہے، شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو خود آ کے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر ہو کے اعتراف جرم کر کے دنیا کی عدالت میں آ جائے، اس کے ساتھ جج کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نرم پہلو ہوتا ہے۔ یہ تو رب ہے، تو بھاگ نہیں سکتا، میں نہیں بھاگ سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میں نے کوئی دلیل ایسی نہیں دی کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے جرم کر کے، گناہ کر کے، طاقت کے نشے میں بھاگ نکلو گے، دوڑ جاؤ گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان، او انسان، او آدم زادے، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، یاد رکھ تیرا ایک ایک پل، تیرا ایک ایک قدم، تیرا ایک ایک سٹیپ، تیری ایک ایک حرکت تجھے جکڑ کے میرے قریب اور قبر کے پاس لا رہی ہے۔ حضرات سال گزرا ہے، کتنی خوشی ہے، 365 کو 5 سے ضرب دے کے نمازیں نکال لیں۔ اتنی نمازیں زندگی میں سے کم ہو گئیں، میرا اور آپ کا جرم باقی ہے، اگر نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہیں تو اللہ سے امید باقی ہے کہ اللہ اس کے نمبر لگا دے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اگر نہیں پڑھی گئیں، جرم ہوا ہے۔ جرم دو طرح کے ہیں، ایک جسے کرنے کا حکم تھا نہیں کیا، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ رب نے جس سے روکا تھا، نواہی اس سے رکے نہیں، اس کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، ہے وہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم۔ یہ دونوں جرم ہم سے ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن توبہ کی سوچ آ جائے، اقرار آ جائے، نظریں جھک جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پہلے معافی مانگی جائے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ معافی کا شیوا انبیاء کا ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی دعا مانگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ ایک دن میں سب سے زیادہ جو جملے آپ سے سنے گئے، ایک دن میں لگاتار سنے گئے، وہ استغفار کے تھے۔ نوح علیہ السلام کو سنیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم، گناہ ہو گئے ہیں، شرک بھی ہو گیا، جرم بھی ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی اترے گا، رحمت کا اترے گا، زحمت کا نہیں، عذاب بن کے نہیں، سزا بن کے نہیں، بدلہ بن کے، جزا بن کے، خیر بن۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، فرما بردار دے گا، مال دے گا، برکت والا دے گا، باغات اور فصلیں دے گا، پھلدار دے گا۔ یہ تم نے استغفار کرنی ہے۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کے سامنے معافیاں ہی مانگتا رہتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ جو ہے نا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سر رکھ کے اختیار کیا تھا۔ اللہ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر اپنے ماننے والوں کو نہ بچایا، اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ظلم ہو چکا ہے، اور معاف کرنے کے بعد وَتَرْحَمْنَا، اللہ وہ انعام و اکرام جو ہمارے اوپر کیے تھے وہ واپس نہ دیے، اور پہلے سے بڑھ کر کے نہ دیے، ڈبل کر کے نہ دیے۔ خسارہ تو ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے، اللہ نقصان کو نفع میں تو نے نہ بدلا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سدا کے خسارے والے بن گئے، ہم نفع میں نہیں جا سکتے۔ ہماری دنیا بھی نقصان، ہماری آخرت بھی نقصان، ہماری قبر بھی نقصان، ہمارا حشر اور نشر بھی نقصان میں،
خسران میں، لنکونن من الخاسرین۔ بابا جی کی یہ دعا، امی جی کی یہ دعا، اما حوا اور جناب آدم کی اس دعا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آئیے اپنے پچھلے سال ہی نہیں، پوری لائف کو اکٹھا کر کے، سلیکٹ آل کر کے اس کے گناہوں کے اوپر ڈل کا بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ اتنا جملہ بولیے شرمندہ ہو کے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، خسارے میں نہیں جانا چاہتے، تیری معافیاں بھی چاہیے، اور صرف معاف کر دینا نہیں، انعام و اکرام بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں لیکن اگلی شرط ہے وَأَصْلَحَ، گناہ کر کے پھر اپنی اصلاح کر لے، جرم کرے تو لوٹ آئے، بار بار اصرار نہیں کرے۔ 100 واری میں توبہ کیتی تے 200 واری پنی، یہ والا چکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے گناہ ہو جائے، پھر کوئی اور ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ او میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں معاف کرتا ہوں۔ اگر اللہ بندو کو فوری ان کے گناہوں پہ پکڑتا تو آج دنیا میں بچا کوئی نہ ہوتا، سب ختم ہو گئے ہوتے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے۔ معافی مانگو، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں، سنیے، جس نے اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ آپ اکثر دیکھیں گے جہاں بھی لفظ غفور آتا ہے ساتھ رحیم آئے گا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ میں جو لفظ ہیں وہ بھی فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پہلے معافی ہے، پھر ساتھ میں رحمت ہے۔ بھائی رحمت عطا ہے، دین ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ بسا اوقات بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے جا معاف کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا تھا۔ اگر معاف نہ کرتے، ایک آرڈر تھا، گردن اتار دی جاتی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، سامنے آ گیا تھا، معافی مانگی، مگر محبوب نے کیا کہا، میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر۔ ہاتھ لے لیا ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، پہلے گناہوں پہ پانی پھر گیا ہے، لیکن کہا سامنے نہ آیا کر۔ بس اوقات بندے کے دل میں بات رہ جاتی ہے، اللہ اپنے نفس میں اتنی بات بھی نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ نے بات کہی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو بندے لوٹ کے آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لوگوں یاد رکھو، تمہارے رب کو بندہ توبہ کرے، اتنی 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 خوشی ہوتی ہے، بلکہ انتہا کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی ہے صحرا میں گیا ہے۔ حضرات صحرا سننا بڑا آسان ہے، تصور میں لانا بھی ممکن نہیں جب تک دیکھا نہ ہو۔ صحرا کی زندگی یہ آسان نہیں ہے، چاروں طرف تا حد نظر کوئی درخت نہیں ملتا کہ اس کے نیچے لیٹ جائے، رکنے کا ٹائم نہیں، چند پل رکا نہیں، ہواؤں نے، ریت نے نیا ٹیلا بنا کے قبر بنا دینی ہوتی ہے، رخ بدلتے ہیں، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی غذا نہیں، کوئی خوراک نہیں، کوئی پھلدار درخت بھی نہیں، چاروں طرف موت۔ اونٹنی پہ ہے، سامان لادا ہوا ہے، پانی بھی اس پہ ہے، نیند آئی ہے، اونٹنی کی مہار کو لے کے سرانے اونٹنی کو بٹھایا ہے، سو گیا ہے، آنکھ لگی ہے، اونٹنی اٹھی ہے، اس نے اپنی مہار کھنچوائی ہے، نکل گئی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے، نہ پانی ہے کہ پی لے، نہ خوراک ہے کہ کھا لے، نہ سواری ہے کہ چل کے نکل جائے، کسی منزل کی طرف پہنچے، تا حد نظر ریت ہی ریت، صحرا ہی صحرا، ٹیلے ہی ٹیلے، لمبی امد، کوئی امید نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، کوئی راہی نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اٹھ کے بیٹھا ہے نا امید ہو کے، موت کے انتظار میں پھر لیٹ گیا ہے، آنکھ لگی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی لوٹ آئی ہے، اس کے پاس کھڑی ہے۔ اٹھتے ہی خوشی میں جھوم کے کہتا ہے، خوشی میں فرط انبساط میں بولتا ہے۔ اور جب بندہ شدید خوشی میں ہو، کئی چیزیں بندے کو بھول جاتی ہیں، اٹھتے ہی کہتا ہے اللہم انت عبدی، کہنا کیا تھا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک،
इतनी खुशी होती है कि जिंदगी फिर मिल गई, पानी मिल गया, खाना मिल गया, सवारी मिल गई, निकलने की राहें आसान हो गई। कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। देखने में बज़ाहिर कलमा कुफ्र है, लेकिन ला इल्मी में खुशी और इम्बिसात में बोला गया है। अल्लाह कहते हैं जितनी खुशी इस बंदे को इसकी सवारी, पानी, मालो मता के लौटने पे है, उससे बढ़ करके मुझे खुशी होती है जब मेरा बिदका हुआ बंदा, बागी बंदा और मुझसे दूर गया हुआ, भागा हुआ बंदा वापस लौट के आता है। मुझे उससे बढ़ करके खुशी होती है बंदे की तौबा करने पे। हजरात, रब को खुश कर देना हम सारे मिलकर, वो खुशी के बदले में खुशी देगा, क्योंकि वो गफूर है, वो मुआफ कर देगा, वो रहीम है, वो रहमतों का सिलसिला जारी कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती के बदले में जन्नत छीनी, रब ने वादे कर लिए तुझे भी दूंगा, तेरी औलाद को भी दूंगा। हजरात, औलाद के लिए कुछ बातें कही, यही बयान करके हम सलाम कहेंगे। लंबी आयात का मजमुआ था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम अल्लाह के पहले खुद को बंदे माने। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, इतना तो इकरार करें ना, अल्लाह हम तेरे हैं, फिर वो हमें हमारा बन के दिखाएगा। जब हम उसके हो गए, दाखला ले लिया, कलमा पढ़ लिया, एडमिशन ले लिया, इलाज शुरू हो जाएगा। एडमिट हो जाइए, आइए इमरजेंसी में, गलती में जो हो गया इकरार कीजिए, मानिए, मुजरिम की हैसियत से पेश होना, नजरें झुकाना, रब की पाकीज़गी बयान करना और खुद को अल्लाह का बंदा कहना। अब अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। हजरात, आप और मैं अकड़ की वजह से बसा औकात बड़ा फूंफा में चलते हैं। पैदल हूं, बैठे हुए हूं, बैठने में हमारे अकड़, घूम रहे हूं, हमारी कुर्सी में अकड़, ऑफिस में बैठे हूं, हमारी उस जगह पे अल्लाह की जमीन के ऊपर हमारी गर्दन में कई दफा सरिये आते हैं, बिगड़ के चलते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, रास्ते बंद कर लेते हैं, कोई मेरे सामने ना आए, कोई मेरा रास्ता ना रोके, कोई मुझे परेशान ना करे। अकड़ वाले, अल्लाह कहते हैं नहीं, व इबादुर रहमान, मेरे बंदे, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, जो धरती पे चलते हैं तो बड़ी इनकिसारियों से मिटे हुए, आजिज़ी से चलते हैं। उन्हें पता है कि रब किस वक़्त जो है वो धड़ाम से ऊंधे मुंह गिरा सकता है। हजरात, यहाँ एक काम करें आप और मैं अपनी फील्ड में बहुत अकड़ा हुआ और बिगड़ा हुआ, हर बंदे को पता है मेरी अकड़ कहाँ है, हर इंसान को, वालिदैन को, बच्चों को, औलाद को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को, ऑफिसर्स को, सियासतदानों, हुक्मरानों को, अवाम को, हत्ता के रस्ते पे चलने और लगाने वाले, एक फुटपाथ पे खड़े रेड़ी वाले की अकड़। एम्बुलेंसेस लेट होती हैं, हो जाए, मरीज फंसे हुए फंस जाए, क्या मजाल के थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। चेक कीजिए कभी जुम्मा बाजार में, चेक कीजिए वो रस्ते जिस महबूब ने कहा था लोगों रस्तों पे ना बैठा करो, अगर बैठो भी तो रस्तों का हक अदा किया करो। इससे बढ़कर के इंक्रोचमेंट के हवाले से इस्लाम से बढ़ के खूबसूरत दीन मैंने कोई नहीं देखा। कहा रस्ते में साए में पेशाब और पखाना भी मना है, पत्थर रोड़ा कूड़ा फेंकना मना है। अगर तुमने छोटी सी रोड़ी पड़ी है वो उठा के साइड पे कर दी है, रास्ते को क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है, यह भी तुम्हारे लिए सदका लिखा जाएगा। हमारा दीन तो वो दीन था। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे यमशून अलल अर्दि हौना, इनके चलने में मतानत, वकार, शाइस्तगी, उम्दगी, खैर, नरमी, अच्छाई, भलाई होती है। गुजारिश कर रहा था जहां जहां हम अपनी फील्ड में नमरूद और फिरऔन वाली कैफियत अपना लेते हैं वहां थोड़े ढीले पड़े ना, थोड़ी नरमी रखें। आने वालों के ऊपर जो जबर, जो अकड़, ये कर देंगे वो कर देंगे, ताकत का इस्तेमाल, एक इशारे की मार नहीं, मैंने एक साइन की है ये हो जाना है। हजरात बड़ा जुमला बोलते हैं हम एक दूसरे को पटवारी, बड़ा बोलते हैं एक दूसरे को यूथिया, बहुत कहते हैं एक दूसरे को अनपढ़ जाहिल। पढ़े लिखे होके जमीन के ऊपर हमारे नाज, हमारी मस्तियां, हमारी अकड़ खत्म करें। इसको तौबा करनी है तो पहले इकरार करें अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। और लुकमान, सूरह लुकमान में
जनाब लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत की थी, बेटे अकड़ के मत चलना, तू पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं छू सकता, ना ही तू ज़मीन को चीर और फाड़ सकता है, अल्लाह का बंदा बन के रहे। क्या करें, आजिज़ी पैदा करें, थोड़ी नरमी लेके आए। और ये मुश्किल नहीं है, थोड़ी अना मारनी पड़ेगी, थोड़ी मैं मारनी पड़ेगी, ख़त्म करेंगे। वही बात जो बाबा जी ने कही थी कि फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया ते दरिया विच फिर रज के ना ते मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। तौबा करनी है तो थोड़ी अकड़ को ख़त्म करें, आजिज़ी में आए। ये जो मैं बन गया हूं ना, मैं बड़ा, मेरा ये ग्रेड है, मेरा वो ग्रेड है, मैं सीनियर हूं। अल्लाह ताला आपको सीनियर बनाए जन्नत में, सीनियर बनाए आजिज़ी में, सीनियर बनाए मोहब्बतों में, बड़ा ग्रेड दे आपको वकार में और प्यार में। इस चीज को लाने के बाद ये हौना, थोड़ी नरमी, कारूनियत, फिरौनियत, पैसे का घमंड, गाड़ी का घमंड, दौलत का घमंड, कारोबार, जमीन, प्रॉपर्टी का घमंड नहीं, नहीं, बंधे नहीं खाने, नरमी पैदा करें, ये तौबा के लिए। और इसी तरह व इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, अगर कोई ऐसा बंदा आपसे बात करे जिसे मसले का पता नहीं है, कालू सलामा, उस बंदे की चार चीजें बचा लें, उसका दीन भी बचा लें। हमने इसका माना किया उससे मुंह फेर के सलाम लेके साइड पे हो जाए, नहीं, उसके लिए दुआ करें, उसे मांगें, उसे मांगें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर इब्न खत्ताब को मांगा कि नहीं? सिला क्या मिला, बदला क्या मिला? कहां तक अरब आजम कदमों में आए, मांगिए इस बंदे के लिए जो ला इल्मी में है, अल्लाह दे दे। ताइफ वालों के लिए दुआ की कि नहीं? कैसा रवैया था, पत्थर मारे थे। मेरे महबूब मुखातब कैसे हुए? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ इन्नहुम ला यालमून। कभी यह भी तर्जमा करो, व इदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, उनके लिए सलामती की दुआ, मगफरत की दुआ, हिदायत की दुआ, सलामती का रास्ता है। अल्लाह मेरी कौम को पता नहीं, अल्लाह मेरी कौम को आगे ही दे दे, इल्म दे दे, मार्फत दे दे, पहचान दे दे, हक का रास्ता दे दे, हिदायत दे दे। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उनकी जहालत को इल्म के रवैये और उनके ला इल्मी और उजड़पन और जो मर्जी नाम दे लें, बेअदबी और गुस्ताखी को अदब में बदल दें, अदब में बदल दें। जब बेअदबी का जवाब बेअदबी में आता है, लोगों अल्लाह जज़ा दे, मेरी जमात को अल्लाह ने एक खूबी दी है, अगर कोई इसमें ऐसा रवैया अपनाता है, पहले तो गालियों का जवाब सुन के जवाब गाली नहीं देता, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा रवैया हो तो कौम मुहासरा करती है। पिछले दिनों में एक स्टेज से, एक मिंबर से एक खतीब ने दूसरे को किसी वजह से गालियां दी हैं, कौम ने फौरी मुहासरा किया, किसी ने शाबाश नहीं दी, शाबाश नहीं दी, बिठाया है, सर जोड़े हैं और फिर माजरत खाना बयान, गलती का इकरार, और फिर उससे पीछे हट के मुआफी का भी मामला बंदू से भी, रब से भी हुआ है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। वो खतीब हो, वो अदीब हो, वो सियासतदान और हुक्मरान हो, अकड़ अच्छी नहीं होती। जाहिलाना रवैया बस औकात बंदा PhD करके भी अपना रहा होता है, पढ़ा लिखा होके भी अपना रहा होता है, दीन के उलूम रख के और दुनिया की मार्फतों को जान के भी उसके अंदर एक जहालत का रवैया होता है। मेरे सामने वाला मेरे लिए सेफ पैकेज ढूंढे और मैं भी अपनी जहालत को बदलने की कोशिश करूं। इसी तरह अल्लाह कहते हैं वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को सोना भी है, आराम भी करना है, क़ियाम भी करना है और सजदों में भी पढ़ना है। नहीं खड़ा हुआ जाता, सजदे में पढ़, तन्हाई में आ, गिड़गिड़ाइए, आजिज़ी, झुकिए, सात आज़ा को ज़मीन पे लगाइए। उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, ये अंदाज अपना के देखिए। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो बनिए कि अल्लाह से गिड़गिड़ा के कहा करें, अल्लाह जहन्नम का अजाब बचा ले, अल्लाह आग के अजाब से बचा ले, अल्लाह मेरे घर को आग ना लगे, अल्लाह मेरे मालो मता को आग ना लगे, अल्लाह मेरी औलाद आग में जल के ना मरे, अल्लाह मेरी दुकान, मेरे खेत खलियान को आग ना लगे, अल्लाह मेरी जमा पूंजी को आग ना लगे, अल्लाह मेरे कल्बो नजर को आग ना लगे, अल्लाह मुझे आग से, शिद्दत से
اللہ اس چیز سے شعلوں سے بچا لے، اللہ جلنے سے بچا لے، مجھے حسد کی آگ سے بچا لے، اللہ دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لے، اللہ ہر اس بدعملی سے بچا لے جو جہنم کی آگ کا باعث بنتی ہے۔ ان عذابھا کان غراما، اللہ جو جگہ جل جائے وہ سکون نہیں دیتی۔ یہ ہے کیفیت۔ سال گزرا، 10 سال گزرے، 50 گزرے، 60 70 گزرے، زندگی جتنی بھی گزری ہے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آئیے اکٹھی کر کے رب کے سامنے میں ایک پنڈ بن کے بد عملیاں دی رب نو کہیے مول لا دے، مول لگا دے گا، لیکن کہیں سے اللہ سودا کھرا نہیں ہے کھوٹا، لیکن تیرے سے امید ہے تو اس کو جو ہے اچھے دام میں لے لے گا۔ اللہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ آگ پہ گرم توے پہ نہیں بیٹھا جاتا، چولہے پہ نہیں بیٹھا جاتا، قرار نہیں ملتا، آگ میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ ایسا مقام وہ میرے ٹھہرنے کا نہ بنے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ نے اصول دیے، میرے بندے بنے ہو، گناہ ہو گئے ہیں، جرم ہو گئے ہیں، تم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، تم نے دنیا کے اندر مال دولت پیسہ فراوانی کے ساتھ لگا دیا، میری دین کی باری آئی، خیر کی باری آئی، تمہارے ہاتھ اور جیبیں بند ہو گئیں۔ اسراف نہ کرو، لم یسرفوا ولم یقتروا، اور نہ تم بالکل بخیل بن جاؤ نہ بالکل مسرف بن جاؤ، اس کے بین بین یہ ہم سب سے ہو رہا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میرے بندے اس کے بین بین رہتے ہیں۔ آئیے ہنٹ اللہ خود دے رہے ہیں، راستہ خود بتا رہے ہیں، جرم معافی کے طریقے بتا رہے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، لوگوں ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے اللہ کو چھوڑ کے کسی نہ کسی کو الہ بنایا ہوا ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے سمیت، کسی نے نفس کو الہ بنایا، کسی نے محبوب کو الہ بنا دیا، کسی نے والدین کو الہ بنا دیا۔ آپ کہیں گے الہ ہم تو نہیں ان کو کہتے، ہم تو ماں باپ۔ جو رب کی نافرمانی ماں باپ کی رسوم و رواج کی وجہ سے کرتا ہے، اس نے آباء و اجداد کو الہ بنایا ہوا ہے۔ حلال اور حرام کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دے دیا، کسی نے پیروں فقیروں کو دے دیا، کسی نے علماء کو دے دیا، کسی نے احبار کو دے دیا، کسی نے اپنے ربیوں کو دے دیا، کسی نے اپنے پنڈتوں کو دے دیا، کسی نے کسی کو دے دیا۔ الہ صرف ایک اللہ ہے۔ سنیے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جتنی مرضی مشکل ہو میرے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، اگر پکارتے ہو تو رک جاؤ، یہ توبہ ہے۔ حضرات اللہ خود رستہ بتا رہے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ بندے قتل نہیں کرتے، ان کے پاس اسلحہ ہو تو بلا وجہ کسی پہ تان نہیں لیتے۔ ایک چھری اور چاقو کیا، ایک سوا بھی ہو وہ برف والا تو وہ بھی کسی مومن کی طرف اس کا رخ کر کے اٹھانا منع ہے۔ مومنوں پہ یہ اسلحہ تاننا، السلام علیکم کہنا اور مار ڈالنا، سیفٹی اور سلامتی کا جھانسا دینا، اعتماد میں لے کے بلا کر کے گھر میں کھانے کھلا کے زہر دے کے مار دینا، کالے جادوؤں کے نام پہ یا جو بھی کر رہے ہو، رب نے تمہیں قتل کرنے کا حق نہیں دیا الا بالحق۔ شادی شدہ زانی ہو رجم کیا جائے گا، مارا ہو قصاص میں مارا جائے گا، مرتد ہو اللہ کے حق میں مارا جائے گا، لیکن آپ اور میں نہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو لے، اور عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں، سنیے ولا یزنون، یہ لوگ اپنے آپ کو نکاح میں رکھتے ہیں، صفا میں نہیں، زنا میں نہیں، نکاح کی دنیا۔ یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، جوانوں بالخصوص تم سنو، جس جوان پہ جوانی آئی ہے نکاح کی دنیا میں آ جائے، گناہ کی اور زنا کی دنیا میں نہیں۔ وہ تمہاری فصل، وہ تمہاری نسل، وہ تمہاری خیر، وہ تمہاری بھلائی، وہ تمہارا مستقبل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں، اصحاب کی زندگیوں میں یہ آیا ہے، ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، ایک دن بھی زندہ ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ رب کے سامنے جاؤں تو گناہ کی نہیں بلکہ خیر کی اور نکاح کی زندگی کے ساتھ جاؤں۔ میں کسی نہ کسی بیوہ یا جو بھی ہے میں نکاح کر کے جانا چاہتا ہوں، میں ویسے رب کے حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ بڑی دنیا تھی ایسے، ہم نے اسے جرم بنایا، شادی کو جرم بنایا، نکاح کو برا سمجھا،
لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے، اللہ کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کر رہا ہے وہ گناہگار ہے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر وہ مرتے تک نہ لوٹا ہم عذاب ڈبل کر دیں گے قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ یوں ہی ہم اس کو مہین بنا کے، ذلیل بنا کے، رسوا کن حالت میں رکھیں گے۔ اللہ معافی چاہتا ہوں، حل کیا ہے؟ کہا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ہاں تو توبہ کر کے آ جا، ایمان پہ نظر ثانی کر کے آ جا، اعمال صالحہ کر کے آ جا، میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، جتنے بھی گناہ لے کے آئے گا اکٹھے کر کے لے آ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کہا ہے میرے بندے پوری زمین گناہوں سے بھرتے بھرتے آسمانوں کے برابر لے جا، تیرے گناہ آسمانوں کی جا کے جو ہے وہ چوٹیوں سے کیوں نہیں ٹکرانے لگے، ٹکرا جائیں، لے آ، میرے ساتھ شرک نہ کر، توبہ کر کے آ جا، آ کے معافی مانگ، اور میرے پاس منڈی میں سودا لے آ، کہ اللہ سب جعلی ہے، 2 نمبر ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اللہ کوئی نہیں لے رہا، مال بک نہیں رہا، خسارے میں جا رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ یہ مال پڑا ہے، سارا کام ہے، بیکار ہے، اللہ ردی ہے، 2 نمبر ہے، فراڈ ہے، کچھ بھی خیر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو صرف توبہ کر، ایمان لے اور کہہ دے میں تیرا بندہ ہوں، اعمال کی اصلاح کر لے، میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، تیری ماضی کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ اس سے بڑھ کے بھی عطا کرے گا، کیونکہ وہ معاف کرتا ہے تو پھر کر دیتا ہے، اور عطاؤں پہ آتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے کہ حساب و کتاب بھی نہیں رکھتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اللہ نے کہا جس نے توبہ کر لی، نیک اعمال کر لیے، معاملات کی اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ بندے نے حق ادا کر دیا ہے توبہ کرنے کا، رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ نے اور بھی چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اپنے ماضی کو رب کے حضور پیش کرتا ہوں۔ حضرات آپ کو بھی جب تنہائی ملے، رات ملے، کوئی پل ملے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، دنیا سے الگ ہو کے، حضرات میں مثال میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے دنیا کی زندگیاں پڑھی ہیں، شوبز کی دنیا، گناہوں میں لتھڑی ہوئی، اعتراف کی ہوئی زندگی، ہر طرف گناہ، رب پہ جھکتے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دین پہ جھکتے کسنے والے۔ میں رات سن رہا تھا، سارے اداکار یہ گئے ہوئے عمرے پہ، فنکار ہیں، جھکتے کسنے والے، ایک ان میں سے بڑا اٹھتا ہے، ان کے ساتھ نہیں، رات 2 بجے الگ ہو کے، سب نے پوچھا اس وقت کیسے؟ کہا یار میرے کچھ ایسے معاملے اور گناہ ہیں میں تمہارے سامنے، رب کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتا، میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، میں اکیلا ہو کے ملنا چاہتا ہوں، چپکا ہوا ہے، اور یہ جگہ جو ہے ملتزم کی ہاتھ، دنیا کی فکر نہیں، چاروں طرف سے کون کیا ہے، 360 زاویوں سے آئی ہوئی دنیا کی پرواہ نہیں، ہاتھ اٹھا کے جرموں کا اعتراف کر کے، اللہ یہ بھی ہوا ہے، کر بیٹھا ہوں، اللہ تیرے دوارے پہ آ گیا ہوں، اس سے اچھا کوئی در دکھا دے، اگر در نہیں کوئی اور، لوگ صحراؤں میں نکل گئے، دور گھر کے کونوں میں بیٹھ گئے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 2 آنسو بہائے، اللہ جرم ہو گیا، لا علمی تھی، جرت کر بیٹھا، اصرار کر بیٹھا، ربنا ظلمنا انفسنا ففاضت عیناہ، محبوب کہتے ہیں یہ آنکھ کا آنسو کل قیامت کے دن سمندر بن کے بہے گا مگر معافی نہیں ملے گی، دنیا کا یہ آنسو سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا، لوٹائیے، اکڑیے مت، رب کے سامنے حضور پیش ہو کے، یہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، نیکیوں میں بدل دے گا، وعدہ قرآن کا ہے، رحمان کا ہے، وعدہ سچا ہے، اگر یقین کامل ہے تو رابطہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ یہ سودا خسارے کا نہیں فائدے کا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब गिरामी, अगर लिथड़ी हुई बाइक और पूरी गंदगी और गिलाजत और गारे गर्द मट्टी में बदतरीन सूरत हाल में गई हुई गाड़ी सर्विस करके दोबारा अपना असली रंग निकाल सकती है और फिर उसको पॉलिश करके चमकाया जा सकता है, तो हजरात हमारे भी गुनाह बड़े होंगे। एक आंसू के कतरे का गुस्ल अल्लाह के यहाँ काफ़ी है। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। कल क़यामत का रोना बेकार है। दुनिया में लौटिए, तन्हाई में आइए, अपने आप को देखिए, नामा अमाल देखिए, माजी पे नज़र दौड़ाइए। बचपन से लेकर जवानी तलक रसूल सल्लम ने कहा था, जिसे 60 साल उम्र मिल गई, मुझे 60 साल से ऊपर का शदीद तरीन ख़तरा है। ख़तरा तो हर पल है, अगले पल पता नहीं ज़िंदगी है कि नहीं है। हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनके मामू पिछले जुमे अपने भाई की वफ़ात पे गए हैं। आज का जुमा उनकी वफ़ात पे, दूसरे जाने वाले भाई की वफ़ात पे पढ़ा जा रहा है। अगले पल की खबर नहीं है। जनाजा पढ़ने वालों के जनाजे उठ जाते हैं। धरे का धरा रह जाना है। औलादों ने पीछे लड़ना है। अल्लाह वो औलाद सालेहा दे जो सदका जारिया बने, वो रुफ़का दे अल्लाह जिनके हाथ दुआओं के लिए उठे, अल्लाह जिनकी जुबानें तज़किरा खैर में बोले। अल्लाह ये दोस्त और अहबाब दे जो हमारे जाने के बाद इतना तो कह दें, अल्लाह मेरा दोस्त था, तेरा बंदा था, ये मेरी तरफ से उसका सदका कबूल कर ले। अल्लाह ऐसी औलादें जो माल पे लड़ने वाली नहीं। हदीस पाक में आता है, आराफ में फंसे हुए लोगों को जब दर्जे बुलंद होंगे, पूछेंगे क्या हुआ है, कहा तुम्हारी औलाद ने पीछे से कुछ भेजा है, आपको जरा आगे कर दिया गया है, ग्रेड ऊपर हो गए। अल्लाह उनमें से करना, वगरना यहां तो दुनिया कब्रें भूल जाती है, नामो निशान भूल जाती है। जिंदगी में लोग नेकियां भूल जाते हैं, भलाइयां अच्छाइयां भूल जाते हैं। कम अज कम अपने आप को तो ना भूलें। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। मैंने दुनिया की बदतरीन सजाएं पढ़ी है, सबसे बुरी सजा कुरान ने यह बताई है कि बंदा सारी दुनिया को याद रखे, अपने आप को भूल जाए, अंजाम को भूल जाए, कब्र को भूल जाए। फनसुल्लाह नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। रब को भुलाए और अल्लाह इसे अपना आप भुला दे। सारे जहान के लिए कमाता फिरे, कमा के ये जाए, छोड़ के ये जाए, खाएं पिछले, इसके साथ कुछ भी ना जाए और हिसाब कब्र में ये देता फिरे, जूते ये खाता फिरे। लौटना है हमें। इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खताया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये पढ़ें इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही। रब की तारीफ़ें करके अपना जुर्म पेश कीजिए। रब मुआफ़ करने वाला है और गुनाहों को कबूल करके नेकियों में बदलने वाला है। ऐसा सौदा लेने वाला और बदला देने वाला मैंने रब के अलावा कोई और नहीं देखा। सब नुक्ता चीनी कर देते हैं, ये नाक़िस है, ये नाक़िस है। अल्लाह कहते हैं जो भी है ले आ, बस शिरक ना कर, मुझे इलाह मान ले, वहदहू ला शरीक मान ले, तौहीद के साथ आ, मैं तेरा सब जैसा भी है वो ले लूँगा, बदले में तुझे वो दूंगा कि तू खुश हो जाएगा। अल्लाह हमें खुश कर दे। अल्लाह हम तेरी तरफ लौटने वाले हैं, लौटने की तौफीक दे दे। अल्लाह फिर भी अकड़ है तो हमारी पेशानी के बालों से पकड़ के खींच के घसीट के हमें ले आ। अल्लाह कब्र में जाने से पहले पहले हमें अपने सामने खड़ा होने की तौफीक दे दे। हमारे बड़े भाइयों ने जो बीमार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मैं नाम लेना चाहूँ तो नाम नहीं ले सकता, एक लंबी लिस्ट है। बिलखुसूस हमारे बुज़ुर्ग इकराम साहब काफ़ी जो है तकलीफ़ में हैं। अभी मेरी जुमा से पहले बात हुई, बाईपास हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और भी बड़े सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने कहा बीमार हैं, हस्पतालों में हैं, कोई कटे हुए, कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी पहलू में, कोई किसी हवाले से, अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा। अल्लाह ये जो वबाओं के गलगले हैं,
اور یہ جو اس وقت پریشانیوں کا عالم ہے اللہ، یہ جو سائے منڈلا رہے ہیں اللہ، سازش ہے تو پھر بھی ہم سے دور لے جا اللہ، اگر یہ وبا ہے حقیقی معنوں میں اللہ پھر بھی ہمیں اس سے محفوظ فرما اللہ، آنے والا یہ شمسی سال ہو یا قمری سال ہو اللہ وہ ہمارے حق میں کر دے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، جتنے بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے اللہ، رزق حلال عطا فرما دے۔ میرے کلاس فیلو منظور صاحب ان کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ، ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما اللہ، ساری دنیا کی امت مسلمہ پہ خیر فرما اللہ، انسانوں کو انسانیت کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بھائی نے کہا تھا رشتوں کے لیے، بیٹے بہن بھائیوں کے لیے اللہ آسانیاں فرما، اچھے رشتے نصیب فرما۔